أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم أسرر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انبیاء جو قرآن مجید کا 21 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 2 اور 3 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ آیت نمبر 2 کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی تازہ نصیحت آتی ہے، یہ لوگ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل لہویات میں مصروف ہوتے ہیں اور ظالم آپس کی سرگوشیاں چھپاتے ہیں کہ یہ شخص بھی تم جیسا بشر ہے، تو کیا تم لوگ دانستہ طور پر جادو کے چکر میں آتے ہو۔ محدثن یعنی تازہ، لاہیتن یعنی لہو، بیہودہ اور بے سود عمل۔ اس آیت میں ذکر سے مراد وہ کلام ہے جس میں نصیحت ہے اور وہ قرآن ہے۔ محدث تازہ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس جب بھی قرآنی آیات کی صورت میں کوئی تازہ نصیحت آ جاتی ہے تو یہ اس نصیحت کو کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، اس نصیحت کو قابل اعتنا نہیں سمجھتے ہیں۔ جب ان پر وہ نصیحت دہرائی جاتی ہے تو ان کے دل لہویات میں ہوتے ہیں۔ دل اگر کسی مطلب کی طرف متوجہ ہونا نہیں چاہتا تو آواز تو کانوں میں آتی ہے مگر ذہن میں کوئی بات نہیں بیٹھتی۔ وہ اسغ النجوى الذین ظلموا، یہاں تقدیم و تاخیر الذین ظلموا و اسغ النجوى یعنی ظلم کا ارتکاب کرنے والے سرگوشی کرتے ہیں۔ نجوہ خفیہ سرگوشی کو کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اسغو برائے تاکید ہے۔ اس کی دوسری توجہ یہ ہے کہ الذین ظلموا بدل ہو سکتا ہے اسغو کی واو کا، اور اسغو کا تعلق آیت کی ابتدا میں موجود الناس کے ساتھ ہے۔ تیسری توجہ یہ کرتے ہیں الذین ظلموا سے پہلے یقول محذوف ہے تو یقول الذین کفروا۔ سورہ انعام قرآن مجید کا 6 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے حل ھذا الا بشر، اس کا مقول ہے۔ قرآن میں اس کی مثال موجود ہے، الملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم۔ سورہ رعد قرآن مجید کا 30 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا اور 24 میں کہ یہاں یقولون سلام علیکم۔ اس طرح سورہ نحل قرآن مجید کا 60 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 32 میں یہ ارشاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یقولون سلام علیکم۔ چوتھی توجہ میں کہتے ہیں ضمیر فاعل کے بعد اسم ظاہر کا فاعل آنا بھی ایک عربی لغت ہے، جیسے اکلون البر اغیث مشہور جملہ ہے۔ ایزا حل ھذا الا بشر مثلکم، وہ بشر و انسان کو اللہ کی نمائندگی کا اہل نہیں سمجھتے تھے، وہی عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کی نمائندگی صرف فرشتے کر سکتے ہیں، اور جس نے بھی دعوی نبوت کے ساتھ معجزہ پیش کیا ہے اس نے معاذ اللہ جادو کیا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ منکرین حق قرآن کی بے پناہ قیمتی تعلیمات کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں۔ اگر وہ عقل اور اخلاص کے ساتھ قرآن کی آیتوں کو سنتے سمجھتے تو ان کا دین و دنیا سب درست ہو جاتا، مگر وہ احمق قرآن کے پیغام کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں یا خود کھیل تماشوں، ڈراموں، سینماؤں میں وقت گزار دیتے ہیں، اس لیے غور نہیں کرتے۔ اگر غور کرتے اور ڈراموں یا گیند بلے سے فرصت ملتی تو قرآن کی عظمت کو جان لیتے۔ یہ شیخ الاسلام علامہ عثمانی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ عام طور سے لوگوں کا دستور یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ہر نشانی اور آیت کو تفریح کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ جنت جہنم جیسی عظیم چیزیں بھی ان کے لیے ایک مذاق سے زیادہ وقت نہیں رکھتی۔ یہ طرز فکر اصل میں موت اور قیامت کو بھلا دینے کا منطقی نتیجہ ہوتا ہے۔ مثلا آج کے علوم و فنون میں ہر بات کا ذکر آتا ہے مگر موت، قیامت، حساب کتاب، آخرت کے الفاظ نظر نہیں آتے۔ اگر کبھی یہ الفاظ آج کی سائنسی ادب میں سنائی بھی دیتے ہیں تو وہ بھی صرف تفریحاً بطور مذاق۔ یہی آخرت فراموش نظام آج دنیا پر مسلط ہے، یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے۔ اور خدا کا فرمانا کہ وہ کھیل کود میں پڑے رہتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی اس زندگی کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے۔
ان کے نزدیک زندگی کا مقصد صرف تفریح اور تماشا دیکھنا ہے. وہ دین کی باتوں کو سنجیدگی سے سنتے نہیں، صرف تفریحاً سنتے ہیں. یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے. لیکن وہ مسلمان بھی جو عملاً اپنی موت یا آخرت کو بھلائے ہوئے ہیں اس آیت کے مخاطب ہیں. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان ایک سانس لیتا ہے تو اپنی قبر سے ایک قدم اور قریب ہو جاتا ہے. یہ نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے. فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک سفر میں گروہ سے ہوئی جو بڑے ذوق و شوق سے عبادت میں مصروف رہتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری ایسی اعلیٰ عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہماری حالت یہ ہے کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میدان حشر گرم ہے، لوگوں کے نامہ اعمال بٹ رہے ہیں، کسی کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھوں میں دیے جا رہے ہیں اور کسی کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں. گروہ در گروہ لوگ جنت کی طرف لے جائے جا رہے ہیں اور گروہ در گروہ لوگ جہنم کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا علماء حکماء کادوا یکونوا انبیاء، یعنی یہ لوگ علماء ہیں، حکماء ہیں اور قریب ہے کہ اپنی اسی حالت کی وجہ سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے مرتبوں میں داخل ہو جائیں گے. یہ اصول کافی میں لکھا ہوا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد خود اس بات کی علامت ہے کہ نوع انسانی کی تاریخ اب اپنے آخری دور میں داخل ہو چکی ہے. اب وہ اپنے آغاز کی نسبت اپنے انجام سے قریب تر ہے. آغاز اور درمیانی عرصے گزر چکے ہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر فرمایا تھا میں ایسے وقت بھیجا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ملے ہوئے ہیں. یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے. ایسے معلوم ہوا کہ غفلت ہی کے سبب لوگ خدا کی آیتوں اور احکامات سے منہ موڑے رہتے ہیں. یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے اور تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ حساب کی کتاب سے مراد موت بھی ہے اور موت کو ہمیشہ قریب سمجھنا چاہیے. تیسری آیت کے ذیل میں قرآن کو جادو اس لیے کہتے تھے وہ کفار کہ قرآن کا اثر حیرت انگیز تھا. قرآن کو سننے والا حواس باختہ ہو جاتا تھا. کافروں کی دوسری خصوصیت یہ بتائی گئی کہ خفیہ میٹنگیں کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ ہوشیار دشمن اپنی دشمنی کی کارروائیوں کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ چھپ کر حملہ کرتا ہے. تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ کافروں کا یہ کہنا کہ یہ رسول ہے کیا، یہ صرف تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے. کافروں کے اس کہنے کا مطلب یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کے دعوے میں معاذ اللہ سچے نہیں ہیں، کیونکہ کافروں کا خیال یہ تھا کہ فرشتے یا دیوتا کے سوا کوئی انسان رسول ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کافر جب معجزے کو دیکھتے تھے تو وہ بڑے سخت پریشان ہوتے تھے، قرآن کی عظمت سے بڑے حیران ہوتے تھے، تو مجبوراً یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ نبی تو نہیں ہے بلکہ معاذ اللہ جادوگر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.